اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 173 ہم نے کل پڑھ لی تھی، جو قرآن مجید سے حلال حرام کے متعلق سارا بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کا جو وجہ بتایا کہ وہ رجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا نام نہیں تمہارے لیے لیا کہ وہ تمہارے پہ حرام ہے۔ جو چیزیں بتائی ان کے اوپر ٹیگ جو لگایا کہ وہ کیوں حرام ہے، کہ وہ رجز ہیں۔ اور جو چیزیں تمہارے اوپر حلال ہیں، کوئی لسٹ نہیں بتائی جو ان کو تمہارے لیے حلال کی، ان کے اوپر ٹیگ لگایا طیب چیزوں کا۔ اب لوگ تمہارے سامنے آئیں گے بولیں گے بلی حلال ہے، تو ایسے لوگ بے وقوف ہیں۔ کوئی تمہارے پاس آئے گا بولے گا اچھا بکرا حلال ہے، ایسے لوگ بے وقوف۔ طیب چیزیں حلال ہیں، طیب چیزیں حلال ہیں، اور رجس چیز ناپاک ہیں۔ رجس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لسٹ دی ہے کہ یہ رجس ہے، اور وہ کنڈیشن آف اینیمل ہے کہ وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، یا فسق کی چیز، رجس اور فسق کہ گناہ کی چیز، کہ بالکل ٹھیک ٹھاک چیز ہے، تم نے بھی اسی دکان سے خریدا بکرا گوشت، دوسرے نے بھی اسی دکان سے خریدا بکرا گوشت، تم نے اللہ کے نام سے پکایا، اس پہ اللہ کی تعلیم رکھی، غیر اللہ کے نام سے منسوب نہیں کیا، اس نے غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا، تو وہ فسق ہو گئی، ہے پاک، رجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ بندہ بولے اب کیوں نہیں کھا رہا؟ اب اس لیے نہیں کھا رہے کہ وما احل بہ غیر اللہ، او فسق، فسق کی چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا احلہ کا مطلب یہ دوسری ہے دو چشمی ہے، جس کو بولتے ہیں پکارنا، پکارنا، احلہ پکارنا، جیسے ابھی آگے بھی آئے گا یسألونک عن الاحلہ، اناؤنس کرنا۔ یہ کس چیز کے ساتھ اناؤنس کر دیا گیا ہے؟ کہ سیلیبریشن، کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وما احل بہ لغیر اللہ، یسألونک عن الاحلہ، وہ احلہ کہہ دیں گے چاند، چاند نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے احلہ، پکارنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون، اب یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ پورا حلال حرام کی بات کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان الذین یکتمون۔ پہلے بھی یہ آیت آئی تھی صفا اور مروہ کے بعد، صفا اور مروہ کے بعد، اب پھر حلال حرام ڈیفائن کرنے کے بعد، اور ہم نے قرآن مجید میں سے 7-8 جگہوں سے پورا الحمدللہ جتنی توفیق تھی اس کو ہم نے پڑھا۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، وہ چھپا رہا ہے، کہ چھپائے گا کون؟ اس کو پتہ ہوگا۔ میں آپ کو بولوں کہ آپ نے یہاں سے کوئی چیز چھپائی، آپ بولے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں چیز پڑی تھی، میں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ یا جس کو پتہ ہوگا کہ آپ دونوں کو پتہ تھا کہ میں نے اس دراز میں کچھ رکھا ہوا تھا، میں آیا وہاں نہیں پڑا ہوا، تو میرا شک آپ دونوں پہ جائے گا، جس کو پتہ ہوگا۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں۔ اب تم لوگوں کو پتہ لگ گیا نا قرآن میں حلال حرام کے کیا لکھا ہو۔ اب تم لوگ اگر اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتاؤ گے تو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ وہ وجہ آگے لکھی ہوئی ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ بیچتے ہیں ساتھ اس کے، کس کے؟ چھپانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قیمت، قلیلہ تھوڑی قیمت، کہ چاچو ناراض ہو جائے گا، ادھر ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی تو یہ سسرال والے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے، یہ ناراض ہو جائیں گے، بیٹی گھر میں روک لیں گے، ان سے رشتہ ہونے والا ہے، یہ رشتہ نہیں دیں گے، بولیں گے پتہ نہیں کون سا کوئی سکھ ہے یا کیا ہے، یہ تو قرآن ہی نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں دنیاوی قیمتیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بات کی، ڈائریکٹر ناراض ہو جائے گا، بریگیڈیئر صاحب ناراض ہو جائیں گے، وہ فلانا، یہ محلے والوں کے سامنے یہ بات کی، محلے والے گھر سے نکال دیں گے، اگر ان کی نیاز ہم نے واپس بھیج دی غیر اللہ کے نام کی تو یہ پھر ہم سے بول چال ختم کر دیں گے۔ وہ چلو فلانی نے بلایا کہ جی ہم اپنے گھر بنایا ہے اور آج ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، آج ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، کہ وہ پڑھیں گے قرآن اور پھر بعد میں کھانا تقسیم کریں گے۔ احل نا، پکار ہے نا وہ غیر اللہ کے نام کی عبارت، ربیع اول بنائی ہے جی آج ہم تقسیم کر رہے ہیں، اناؤنس کیا نا، سیلیبریشن کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام، سب غیر اللہ کے نام کی۔ اللہ کا نام تو یہ جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے تو وہ اللہ کی چاہت میں کھلا۔
تو کہہ رہا ہے میں نئے گھر میں آیا ہوں، میں نئے گھر میں آیا ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میں نئے گھر میں آیا ہوں، میں آج قرآن خوانی کروا رہا ہوں۔ کیوں کروا رہے ہو؟ لوگوں سے قرآن کیوں پڑھوا رہے ہو؟ اور پڑھ بھی کیسے رہے ہیں قرآن پاک تیزی تیزی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا نہیں۔ اس کے بعد کھانا بھی بانٹ رہا ہوں ایک اوکیزن کے ساتھ۔ کیا آپ ڈیلی بانٹو گے؟ آپ یہ بتا بولے یہ کیوں کر رہے ہو؟ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ نئے گھر میں کون شفٹ ہوا ہے؟ تو شفٹ ہوا ہے۔ آپ نے اس چیز کو، اس کھانے کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جوڑ دیا اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ نے تو یہ رزق دیا ہے تو اللہ کے نام کا کھلا لوگوں میں۔ تو جو لوگ بیچتے ہیں تھوڑی قیمت پہ، اب وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا کی بڑی سی بڑی بھی کوئی منصب ہوگا نا، پرائم منسٹر کی سیٹ ہوگی، کنگ کی سیٹ ہوگی، وہ آخرت کے معاملے میں چھوٹی قیمت ہے۔ اس لیے تعالیٰ نے کہا سمنن قلیلا۔ کوئی بندہ یوں نہیں کہہ سکتا میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے بھائی، اگر میں یہ اللہ کی آیت یہاں پڑھ دیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میرے ہاتھ سے سلطنت عثمانیہ نکل جاتی۔ اصل دشمن تو یہی ہے نا سارے لوگ، اصل دشمن تو یہی ہے نا سارے لوگ، جنہوں نے اللہ کی آیتیں بیچی ہیں، اور جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھی، ان کو کہا کہ چلو یہ سارے مان لیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، جو اپنے پیٹ میں کچھ جو قیمت لے رہے ہیں، مطلب پیٹ میں جو ڈال رہے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، یہ اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈال رہے، الا النار، سوائے آگ کے۔ یہ لوگ آگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب یہ ویسی بات ہے، سیصلی نارا ذات لہب۔ اب مجھے بتاؤ کہ آگ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے؟ یہ آگ کما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت بیچ رہے ہیں، کوئی کسی بازار میں کھڑا ہوا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیت خرید لو مجھ سے اور تھوڑی سی قیمت دے دو؟ نہیں، یہ سب ان دی فارم آف ایڈیمس بات کی جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، آگ والا برباد ہوا، وہ ڈالا جائے گا آگ میں۔ اس نے جو مال کمایا وہ اس کے کام نہیں آیا، وہ جو گلے کا پھندا بنا، لوگوں نے اس پہ نبی علیہ السلام کے چچا کو ڈال دیا۔ جو ان کے آباء و اجداد نے، چاہے تعالیٰ نے کہا چاہے ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہو، ان کو جو بتایا انہوں نے کہا نہیں ہم اسی کو مانیں گے، اور یہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے جو ان کے آباء و اجداد ان کو بتایا، نہیں تو ان کو اپنے بڑے بڑے مکتبوں کے اوپر بہت بڑے بڑے تالے لگانے پڑیں گے۔ شاید اتنا بڑا تالا مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہ ہو، بالکل ختم کرنا پڑے گا سرے سے۔ اندر کے پورے دیوبند کو ختم کر دیا، ہاں جی ختم کر دیا، آج سے ختم، پورے جی پوری بریلوی مسلوں کو، ہاں جی ختم ہو گیا، سنی بھی ختم، شیعہ بھی ختم، اہل حدیث، مالکی، شافی، حنبلی، سب ختم بھائی، اللہ کی کتاب کے آگے سب ختم، ترمذی ختم، بخاری ختم، سب ختم بھائی، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کتاب کے بعد تم اور کون سی حدیث کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اور کون سی حدیث کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ تعالیٰ کی آیت کے بعد؟ تو یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، مطلب کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی آیت کو بتاتے نہیں ہیں، اس کے بدلے میں منصب خریدتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی قیمت ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں بتایا تو رشتہ نہیں ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں بتایا تو نوکری نہیں ملے گی، کوئی کہہ رہا ہے یہاں بات کی تو پوسٹنگ ہو جائے گی، کسی نے کہا یہاں کیا تو سلطنت نکل جائے گی، بادشاہت نکل جائے گی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے منصب پہ بٹھایا اور وہ اپنے حساب سے اس کی قیمت اتنی ہی بڑی ہے، مگر وہ کر کیا رہے ہیں؟ سب پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں کہ اللہ کی آیت کو وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسے جانتے ہی نہیں، جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ بھائی سنیں، غور سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے کلام کرنی ہے۔
تو جو بندے ایسے کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. کیا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے کلام کرے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، انہیں اچھا نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. کیوں؟ اولئک الذین، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچ رہے ہیں تھوڑی قیمت پر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اشتراؤ، یہ بیچ رہے ہیں، تجارت کیا کر رہے ہیں؟ الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دکھلایا ہے اور یہ رستے سے گمراہ، رستے سے گم ہو جانا، راہ سے گم ہو جانا گمراہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت، رستہ دکھایا، یہ رستے سے گم ہو رہے ہیں. والعذاب بالمغفرہ، اللہ نے ان کو معافی دکھائی، مغفرت کا سبق دیا. یہ اس کے بدلے میں کہہ رہے نہیں ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہمیں پنشمنٹ چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں عذاب دو، ہمیں رستہ نہیں چاہیے، ہمیں گمراہی چاہیے، ہم رستے سے بھٹکنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو رستہ دکھلایا قرآن میں، اللہ نے انہیں قرآن میں رستہ دکھایا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا. تو جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، چھپاتا کون ہے؟ جس کو نظر آتا ہے. یہ جو ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ان سب نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وہ ایک بندے سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مردار کھاتا ہے نا وہ مرا، وہ مردار میں ہی شامل ہوتا ہے. کتا جو مردار کھاتا ہے اس وجہ سے کتا حرام ہے. بولے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ مرغی کھاتے ہو وہ تو وہ زمین سے وہ جانور کھاتی ہے، کیڑے کھاتی ہے چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر خون ہوتا ہے بہتا ہوا. تو کوئی دلیل ایسی دو کہ کوئی بات ہو. یہ کیوں دلیلیں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے قرآن کی بات مان لینا فوراً کہ ہاں یار اللہ نے تو یہی کہا ہے تو مان لیں. تو یہ دلیل کیوں دیتے ہیں کہ وہ حرام کھاتا ہے تو اس وجہ سے یہ، وہ دلیل وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر وہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑیں تو وہی بات ہے ان کے مکتبوں میں بہت بڑے بڑے تالے لگیں گے اور ان کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. اور حالانکہ جیسے جیسے مرتے جا رہے ہیں لوگ، تو جیسے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں نا، جن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو یہ جہنم میں پاتے ہیں اپنے ساتھ. تو پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ یہی تھا جس نے ہمارے کو رستہ غلط دکھلایا. یہاں تک کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں. سورہ اعراف میں لکھا ہو. وہ جہنم میں جب جائیں گے بولیں گے کیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، بلکہ تم ہی لوگوں نے تو ہمیں یہ راہ دکھلائی تھی. کیا ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا یا ہماری آنکھیں خراب ہو گئیں؟ جن کو برے لوگوں میں شمار کرتے وہ جنت میں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ اللہ کی آیت کو بیچ رہا ہے اور آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے کہ یہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید رہا ہے اور مغفرت کو بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں عذاب خرید رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کیسے صبر کرے گا؟ ابھی اس سے اس بات پہ صبر نہیں ہو رہا کہ یار میرے کلاس فیلو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے بیچ میٹ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے ڈائریکٹر صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے محلے دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگ پہ کیسے صبر کرے گا؟ فما اصبرہم علی النار، آگ پہ کیسے صبر کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ بات میں نے کیوں کی. ذالک، اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ جو اللہ ہے، نزل الکتاب بالحق، اس نے کتاب کو ریالٹی پہ نازل کیا ہے. کتاب کو یعنی جو نے بات کر رہا تھا وہ ساری ان لوگوں کی فالتو میں نہیں کر رہا تھا جو کتاب سے پرے لوگ ہیں کہ وہ تمہیں آباء و اجداد کی بات کریں گے، آباء و اجداد کی بات کریں گے.
جب یہ بات آئی تھی حلال حرام کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بلکہ ان کی پیروی کریں گے جن پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا، جہاں سے کل چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا۔ تو ایک طرف کتاب ہے اور ایک طرف وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہمارے آباء و اجداد کو۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ نزل الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کرتا ہے ریالٹی پہ، نزل الکتاب بالحق، اس نے کتاب کو اتارا ہے ریالٹی پہ، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کہ ریالٹی کا مطلب کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جو کتاب سے مختلف ہیں، کتاب سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اختلاف تو دو ہی طریقوں سے ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے یا کولن ہے یا فعلن ہے، تیسری تو حالت نہیں ہے، اشارتن کہہ دو، کولن فعلن اشارتن۔ جسے میں تجھے بولوں کہ یہ کھا لوں، تو یا بولے گا ہاں کھا لے، یا بولے گا نہیں کھا، کول ہی ہے، یا اشارہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شخص قرآن سے اختلاف کرے، یعنی اس کا قول فعل قرآن سے مختلف ہو، اس کا کام اس کی بات قرآن سے مختلف ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اختلفوا، مختلف ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، فی الکتاب، بیچ کتاب کے، بندہ بولے کہ ہمیں کتاب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کا مطلب بھی تو ہوگا نا، جو اختلاف رکھتا ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ بندہ بولے نہیں ہمیں کتاب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے کس کو اختلاف ہے؟ آپ کو ہے نا بھائی، آپ کو ہے، جو سن رہے ہو ان کو ہے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا، اب تم نے کہہ دیا نہیں یہ بھی حلال اور حرام ہے۔ تو ہم نے کل کتنے ڈیٹیل میں پڑھا، پارٹ نمبر 12 میں کل ہم نے کتنے ڈیٹیل میں پڑھا کہ کہہ دے کہ جو احکامات وہی مجھ بھی طرف وہی ہوئے، میں کسی کھانے والے پہ کوئی کھانا حرام نہیں پاتا، پھر تم لسٹ لے آتے ہو۔ اللہ کہہ رہے لسٹ نہ بناؤ حلال حرام کی، پھر تم لسٹ لے آتے ہو، تو اختلاف کر رہے ہو نا، مختلف ہو، تمہارا یہ قول یا تمہارا یہ فعل، یہ تم کہہ دیتے ہو کہ نہیں جی یہ چیز حرام ہے، جی کس نے کہا؟ جی ہمارے علماء کے نزدیک حرام ہے۔ تم اپنے علماء کو مانتے ہو نا، اللہ اور اس کے رسول کو تو نہیں مانتے، سن بھی رہے ہیں پھر بھی کہ نہیں ہم بھائی بس جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ جو بات اللہ نے کہی ہے وہ ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں رکھتی، تو وہ پھر انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا رب ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ کھانا تو ان کو ان کے علماء نہیں کھلا رہے نا، سانس تو ان کے علماء نہیں دے رہے، ان کے جسم میں جتنی ویریشن، جتنی تبدیلیاں، جتنے بیکٹیریاز جتنا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان کو سانس اللہ نے دی، ان کو نظر اللہ نے دی، ان کو بیوی اللہ نے دی، بچے اللہ نے دیے، روزی اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا، اور وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، وہ اپنے جیسے انسان کی بات مان رہا ہے۔ تو جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، یہ جانتے ہیں جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے وہ جائیں ان کا گریبان پکڑیں، وہ جو ممبروں پہ جنہوں نے آج جمعے میں بیٹھ کے تقریریں گا گا کے پڑھے ہیں قرآن پاک، اور اس کے بعد میں ہو کر کے وہ سما باندھتے ہیں، جی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں اور ایک تانترک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو اپنے اوپر رنگ برنگے رنگ لگا کے، ماتھے پہ رنگ لگا کے، اور کمرے میں دھواں کر کے، اور ایک کھوپڑی بٹھا کر کے، اور وہ سارے کام کر رہے ہیں، اس میں اور ایک ہو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ مویشیوں کو جھانسا دیتے ہیں۔ مویشی جب نے چیپٹر نے پڑھا تھا کہ گونگے بہرے ڈوریں جس لائن پہ لگایا بھیڑ کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑے، تبھی تو تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت عقل والوں کے لیے کتاب ہدایت دیتی، جو عقل رکھتے ہیں، میتھ پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، سارا کچھ پڑھ رہا ہے، نمبر آ رہے ہیں سارے، جس نے بھیجا ہے، جس نے اتنا اچھا دماغ دیا ہے، جب قرآن کی باری آتی ہے نہیں یہ تو ہمارے وہ جو مفتی صاحب نے بتا دیا، بس ہم تو بس وہی
آپ چھوڑ دیں، اس پہ بات نہ کریں، بس جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے، تمہارا مفتی بھی جائے گا، تم بھی جاؤ گے جہنم میں۔ اس نے تو اپنی دکان چمکائی ہے، تمہارے پاس تو نوٹ آ رہے ہیں نا، تم تو کیمسٹری پڑھاتے ہو، تم تو ڈاکٹر ہو، تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، تم پیپر لکھتے ہو، اس کے پاس تو وہ تو اللہ کی آیت بیچ رہا ہے، وہ تو اللہ کی آیت بیچ رہا ہے، قرآن سے انکار کر کے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ اگر وہ سب کو یہ بولنا شروع کر دے کہ بھائی وہی فائنل چیز ہے جو تم لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو پڑھو، اس کو ٹرانسلیٹ کرو اور اس پر مانو، اس کے علاوہ کسی کتاب کی طرف نہ جاؤ، تو ان کی تو فیکٹریاں بند۔ یہاں واضح لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ کتاب سے مختلف ہیں، اختلاف کرنے کا مطلب یہ بولیں کہ نہیں ہمارا کتاب سے تو کوئی اختلاف نہیں، تو اختلاف کا کوئی مطلب بھی ہوگا نا، مختلف دو چیزوں کو آپ ڈفرینشیٹ کب کرو گے؟ جو چیزوں کو ڈفر کیسے کرو گے؟ ڈفرینٹ کیا ہے؟ جب وہ مختلف ہوں گی۔ وہ مختلف کیسے ہوں گی؟ جب تم ان کا اختلاف ڈھونڈ پاؤ گے کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے۔ سنی اور شیعہ میں اگر مثال دیتا ہوں تو ان کا آپس میں اختلاف کیسے کرو گے کہ بندہ بولے کہ نہیں ان کے وہ مختلف عقائد ہیں، سنی اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، شیعہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے تو آپ بولو گے نا یہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ جب ایک آدمی کتاب سے مختلف ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی حلال حرام کے بعد، حلال حرام کے بعد کی کہ جو شخص کتاب سے اختلاف کرتا ہے، اور اختلاف کی دو ہی قسم ہے۔ میں اگر آپ کو بولوں کہ یہاں پہ چپل پہن کے نہیں آنی، آپ بولو کہ میں پہن کر آؤں گا، آپ نے کولن بولا، یا آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے میں پہن کے نہیں آؤں گا، مگر آپ فعلاً چپل پہن کر آ گئے، آپ نے اختلاف کیا، کولن یا فعلاً۔ جس کا کول اور فعل کتاب سے قرآن سے مختلف ہو، اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے لفی شقاق بعید، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہے، وہ دور کی ضد میں ہے۔ تو یہ قرآن کس کی زبان مبارک سے بیان ہوا؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام ذات اقدس کی زبان مبارک سے یہ قرآن بیان ہوا، تو یہ ان کا قول ہے، ان کی زبان سے بیان ہوا، ان کی زبان سے بیان ہوا۔ کیا انہوں نے کوئی اور قول کہا ہوگا جو اس سے مختلف ہو؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ کیا انہوں نے کوئی اور بات کہی ہوگی جو اس سے مختلف ہو؟ مگر یہاں پر ان مسلم کمیونٹی دیر از اے لاٹ آف مٹیریل اویلیبل ادر دین قرآن۔ جتنی مسلم مت امہ ہے، میں اس کو بولوں گا ٹریڈیشنل مسلم، جو روایتی مسلمان ہیں، ان کے پاس اس قرآن کے علاوہ بھی، یعنی یہ کتاب جو اللہ نے نازل، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا۔ بخاری کو اللہ نے نازل نہیں کیا، ترمذی کو اللہ نے نازل نہیں کیا، صحیح مسلم کو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ کتاب اللہ نے کس پہ نازل کی؟ محمد رسول اللہ پہ نازل کی۔ کیا محمد رسول اللہ کوئی قول جو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جو قول جن کے میں نے بھی نام لیے، ترمذی، ابن ماجہ، بخاری، وہ لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ کتاب سے مختلف ہیں، کیا رسول علیہ السلام کا قول اس کتاب سے مختلف ہو سکتا ہے؟ تو لوگ پھر کیسے مختلف کر دیا؟ وہ لوگوں نے اپنی ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے، اور جو لوگ ان پر اپنی گردنیں کٹواتے آ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، وہ طاغوت کے بندے ہیں۔ ان کا اسلام سے، اللہ سے، اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک، وہ شیطان کے بندے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، مروڑتا ہے اپنی زبان کو، اپنی زبان کو ایسا تاثر دیتا ہے بالکتاب، ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم بہت سارے لوگ یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہے،
وَيَقُولُونَ، اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں ہم اللہ پہ، جو وہ جانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بتا دیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے علماء نے خود سے لکھا ہے، ہمارے علماء کے آباء و اجداد نے خود سے لکھا ہے، جو نبی علیہ السلام کے وقت پہ جنہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، ہم ان کی اولادیں ہیں، تو ان کے مکتبوں پہ بہت بڑے بڑے تالے لگ جائیں، اور تم لوگوں نے لگانے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ تمہیں سانسیں اللہ نے دی، تمہیں آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ اللہ نے دی، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، سانسیں اللہ نے دی ہیں، لباس اللہ نے دی ہے، ماں اللہ نے دی، باپ اللہ نے دیا، بچے اللہ نے دیے، بیوی اللہ نے دی، رزق تمہیں اللہ دیتا ہے، کھانا تمہیں اللہ کھلاتا ہے، پانی تمہیں اللہ دیتا ہے، بیمار ہوتے ہو شفا تمہیں اللہ دیتا ہے، تو اللہ کی مانو۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں وہ زیادہ علم رکھتے تھے، زیادہ علم رکھتے تھے تو قرآن جیسا ہو نا، قرآن سے مختلف کیسے ہو گیا؟ قرآن سے مختلف کیسے ہو گیا؟ وہ ایک کہہ رہا ہے کوا حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے کبوتر حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا مت کہو اپنی زبانوں سے جو بیان کرتی ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے لگو، کیونکہ اگر وہ مفتی بتایا نہیں تو وہ بندہ بولے گا تو اتنا بڑا مفتی، تیرا اتنا بڑا پیٹ، اتنا تو نے آنکھوں پہ سرما لگایا ہوا، اتنی بڑی پگڑ تو نے پہنی ہوئی، اتنے تیرے آگے نفری بیٹھی ہوئی، تو یہ فتویٰ نہیں دے سکے گا، پھر تیرا تالا لگ جائے گا، پھر وہ دینا پڑے گا اسے، پھر اسے دینا پڑے گا، ادروائز اس پہ سٹاپ لگ گیا۔ اور نام لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا، حالانکہ انہوں نے تو قرآن پاک، وہ تو صاحب قرآن ہے، ان پہ تو قرآن کا نزول ہوا ہے، سب سے پہلے تو قرآن ان کی زبان سے بیان ہوا ہے نا۔ کہ جو شخص کتاب میں اختلاف کرے لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کا قول دور کی گمراہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جو ان لوگوں نے منسوب کر دی، بے تحاشا کتابیں لکھی ہوئی، غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت غلط باتیں لکھی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی ذات سے منسوب کی، کیوں ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اپنا چیز بیچنے کی نا، پیچھے میں جو اللہ کی آیت چھپاتا ہے چھوٹی قیمت پر بیچ رہا ہے نا، وہ اپنا مال کمانے کے لیے انہوں نے ساری کہانی کھڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب چیپٹر آ گیا ہے نیکی کا، بر کا، کہ بر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر، تم بر کو پہنچ نہیں سکتے۔ بر، جو بر والے ہوتے ہیں ان کو ابرار کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہے شر، شریر، شرارتی، اشرار، شرارتیں کرنے والا، کہتے ہیں نا اس کے شر سے، من شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، برائی، شر، شین رے، اور یہ ہے بر۔ لن تنالوا البر، تم بر کو نہیں پہنچ سکتے، کہ شر کو ذہن میں رکھو گے تو بر کا پتہ چلے گا۔ برائی کو ذہن میں رکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے۔ تاکہ لن تنالوا البر، تم بر کو نہیں ٹچ کر سکتے، بر کو پہنچ نہیں سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، خرچ کرو۔ اب یہ شیطان کیسا دشمن ہے تمہارا، تم خرچ کرنے لگو گے تمہارے ساتھ اتنی بڑی دشمنی، جتنا نیک ہوگا اتنی اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا کہ نہ خرچ کر، ان کا دھندا ہے، یہ صبح شام یہاں کھڑے ہوتے ہیں، بڑا مال تیرے سے زیادہ اچھا کڑھائی جا کے کھائیں گے۔ یہ دشمن ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ نے ڈیفینیشن دی خود کے رسول کی زبان سے۔ کیا تم میں سے کسی نے اللہ کی آواز سنی؟ ہے تمہارے گھر پہ قرآن اترا؟
اللہ کا رسول لے کر آیا، یہ ہے حدیث رسول۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ خرچ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے جس کو خود جس کی چاہت رکھتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بر یہ نہیں ہے، ان تولوا کہ پھیر لو وجوہکم خود کے چہرے، قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے قبلے۔ کب پھیرتے ہیں منہ لوگ؟ نماز کے وقت۔ کیا نماز کے علاوہ کوئی اپنی ڈائریکشن کرتا ہے کسی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف؟ اب اس کی اسپرٹ کیا ہوگی کہ اگر یہ ان دی فارم آف ایڈیم ہے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے گا کہ یہ ایکچوئل کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے۔ اب لوگ کس وقت منہ پھیرتے ہیں مشرق اور مغرب کی طرف؟ عیسائی بھی، یہودی بھی اور یہ مسلم بھی، جو بھی اپنی جو ڈائریکشن کا ہے وہ کس سے ہے؟ ان کی عبادت سے۔ ان کی عبادت، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عبادت نیکی نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، پہلے سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صابئین بھی، نصارہ بھی اور یہود بھی پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایمان اور ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن بر کیا ہے؟ ابرار والے، ان الابرار فی جنات و نعیم، جو لوگ جنتوں میں جائیں گے وہ ابرار ہیں، بر والے ہیں۔ ولیکن البر، بلکہ جو بر ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی وہ جو پہلا فعل تھا نا وہ من آمن باللہ والیوم الآخر نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اور وہ لوگ کب کرتے ہیں؟ نماز، جس کے لیے قرآن میں لفظ کیا آیا ہے؟ صلاۃ۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن بر یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، ساتھ یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ کہ اگر میں یہ بولوں کہ اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب، اس کے اسکرپٹ کے اوپر جو اس نے کتاب دی ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، والنبیین، جو اس کی خبر بتلانے والے ہیں، جو نبیین ہیں اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایمان ہے کیا؟ وآت المال علی حبہ، اس کی چاہت میں مال دو۔ وآت المال علی حبہ، اللہ تمہیں اپنے ساتھ ملائکہ کو شریک تھوڑا ٹھہرا ہے کہ میرے پر بھی ایمان لے کر آؤ اور ملائکہ پہ بھی ایمان لے کر آؤ۔ سمجھو نا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ مانو بات کو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کرنا کیا ہے؟ اس کی چاہت میں مال خرچ کرنا ہے، ذوی القربیٰ، قریب والوں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، سڑک کے رستے کے بچوں پہ، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، جو لوگ بندھے ہوئے ہیں ان پر، واقام الصلاۃ۔ تو وہ پہلا کیا تھا؟ مشرق اور مغرب کی طرف منہ موڑنا، اور یہ واقام الصلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ پہ، حکم پہ، نصیحت پہ قائم ہونا۔ وہ نصیحت یہ کی گئی ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ ابھی تو مال خرچ کر رہا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ پھر کہہ رہا ہے وآت الزکاۃ؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔
اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو نصیحت کی ہے، جو ذکر ہے، اس کے اوپر قائم ہو۔ وآت الزکوٰۃ، پاکیزگی پر آؤ، پاکیزگی دو۔ وآت الزکوٰۃ، معاشرے میں اچھائی پھیلاؤ۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہد کو پورا کرو جب عہد کرو۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے سختی میں، والضراء، تکالیف میں، وحین الباس، لڑائی کے وقت ڈٹے رہنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے۔ واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا۔ تعالیٰ نے کہا یہ منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھو کہ when peoples turn their faces toward the east and west، کب وہ کرتے ہیں؟ تعالیٰ کہہ رہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے آ کے بولا، لوگ پہلے سے کر رہے تھے۔ اگر آج تم ان لوگوں کو بولو، لوگ بولیں کہ پھر ہم عبادت کون سی کریں؟ اگر ہم یہ چھوڑی عبادت چھوڑ دیں، پھر عبادت کون سی کریں؟ کیونکہ یہ وہ عبادت نہیں کر سکتے جس کا یہاں پہ ذکر آیا کہ اس کی چاہت میں وہ مال خرچ کر جو خود کو پسند ہے۔ 30 دن کے روزے رکھے، گھر میں کام کرنے والی تھی، یا سڑک کے اوپر ایک عورت بیٹھتی تھی، کوئی بوڑھی بیٹھتی تھی، یا اپنے خاندان کی کوئی اس کی پھوپھی تھی، ماسی تھی، غریب تھی، اپنی بیگم کے لیے وہ سترنگی سے نیا سوٹ لے کر آ رہا ہے 17,500 کا، اور جو کام کرنے والی ہے یا جو ماسی ہے یا جس کے خاندان کی پھوپھی بھتیجی جو ہے، جس کو اس کو کیا دے رہا ہے؟ وہ جو اس کی بیگم نے پورے سال پہنا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اماں تم رکھ لو۔ اچھا کام کیا ہوگا، تیرا اس کے اوپر احسان بنتا ہوگا، تو نے اس کے اوپر احسان کیا تو ٹھیک ہے، تو نے اس کو کپڑے دے دیے، اس کے پاس نہیں تھے، مگر تو یہ نہ سمجھ کہ تو ابرار میں شامل ہو گئے۔ ابرار میں تو شامل نہیں ہوا، تو نے بر کو نہیں پہنچا۔ بر یہ ہے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو خود کے لیے چاہتا ہے وہ پسند کر، خود نہیں چاہتا کہ میرے پہ کوئی ظلم کرے۔ جب بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھا فقیروں پہ دھیان ہی نہیں دے رہا، اب ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر خود تیرے کو وہاں جا کے کھڑا کر بولے گا نہیں 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 میرے پہ یہ نہیں کرنا، میرے کو ایسی تفتیش ہو پہ نہیں بٹھانا، تو تو بیر کو تھوڑا پہنچا، تو اپنا منصب پورا کرنے پہ لگا ہوا، اپنے پیسے کرنے پہ لگا ہوا، اپنی تنخواہ لینے پہ لگا ہوا۔ تیرا کام ابرار میں سے کہاں ہو گیا؟ تیرا کام ابرار میں سے کہاں ہو گیا؟ خود کروڑ پتی ہے اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں اتنے پیسے، اچھا زکوٰۃ کتنے دینی ہے؟ میرا جی 2.5% دینی ہے جی، میرا اتنا بنتا ہے جی، بس اتنا دے دیا بس جی، ختم کر دی۔ بھائی تمہاری کتنے اخراجات کتنے ہیں؟ خرچ کرو نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے، آخرت میں ڈھونڈو نا عیاشی، آخرت میں آرام ڈھونڈو نا، ابھی تو جان مارو اللہ کے راستے میں۔ بیر کو تھوڑا پہنچ رہے ہو، بیر کو تو تب پہنچو گے جس طرح خود پہننا پسند کرتے ہو، جس طرح خود کھانا پسند کرتے ہو، جس طرح کا خود بستر پسند کرتے ہو، اس طرح کا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی آپ کو، کم سے کم بولو تو صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر بدلہ فرض کیا گیا ہے، فی القتلی، قتل میں۔ یہ تعالیٰ نے قتل میں بدلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ قتل نہ کریں۔ آگے لکھے گا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں جیون ہے، زندگی ہے، کہ لکھ دیا گیا کہ بھائی اگر یہ کہتا کہ جو قتل کر دے تم میں سے تو دوسرا گروپ اس کو معاف کر دے، تو پھر تو کوئی بات نہ ہوتی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ رکھا گیا تاکہ لوگ قتل نہ کریں، اسراف نہ کریں قتل۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، کہ مالک کے بدلے مالک، غلام کے بدلے غلام، کہ یہ نہیں کہ یار یہ تو غلام نے کیا اس کو چھوڑ دو، وہ جس غلام نے مارا اس کے بدلے میں وہ غلام بھی، یہ نہیں کہ میں نے آپ کا غلام مار دیا اب تو میرے غلام کو مارے گا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟
میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں نے قتل کیا ہے، میرے کو مارا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عورت کے بدلے میں عورت، یعنی کہ جس عورت کے اوپر الزام لگے گا اس کے بدلے میں وہی عورت ہوگی. جس آزاد آدمی کے اوپر الزام لگے اس کے بدلے میں وہی آزاد آدمی ہوگا. جس غلام پر الزام لگے اس کے بدلے میں وہی غلام ہوگا. فمن اوفیا، جو کوئی درگزر کرے، معاف کرے، بدلہ ہے. فمن اوفیا لہو، جو معاف کرے، لہو واسطے اس کے، کس کے؟ ان میں سے. من اخیہ، اس کے اخی میں سے. اخی کا مطلب بھائی نہیں ہوتا صرف، اس سے بہن بھی ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے وہی لفظ ہے. انما المؤمنون اخوہ، اخوتن تو فیمیل کے لیے آتا ہے کہ بے شک مومن بہنیں، پوری قوم، ایک جماعت، تو اس کے لیے فیمیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سا قوم نہیں بولیں گے. انما المؤمنون اخوہ، اخوتن. تو فمن عفی لہ من اخیہ، جس کو معاف کر دیتا ہے اس کے بہن بھائی میں سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پھر پیچھے لگے، پیروی کرے اچھی کی، کہ معاف کیا ہے کسی قدر، کسی چیز کے پیچھے، بشیئن اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف. کیا مطلب؟ وَأَدَاءٌ، ادا کرے گا، الیہ، اس کی طرف، بِإِحسان، اچھائی سے. کہ اس کا بھائی مار دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 15 کنال زمین جو ہے ہمارے نام کر دے، کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس ہے 15 کنال زمین، تو وہ ہمارے نام کر دو یہ 15 کنال زمین. کہ ہمارا تو بھائی مار دیا نا تم نے، وہ محنت کرتا، وہ بناتا، وہ کرتا، تم نے جس نے ہماری محنت کرنی تھی وہ مار دیا تم نے. اب تمہارے پاس اتنی جائیداد دولت ہے، تم خون بہا مانگ رہے ہو، یا پھر اس بندے کو مارو. اب وہ معافی کر رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو اس کو پورا کرو، بے احسان، اچھائی کے ساتھ. اس لیے تعالیٰ نے منع کیا قتل سے. فاتباع، اس کی پیروی کرے گا، بالمعروف، معروف طریقے سے، مطلب وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اس کی طرف ادا کرے گا اچھائی سے. ذَلِكَ تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے تمہارے اوپر، ورحمہ، اور رحمت. فمن اعتدی بعد ذلک، جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، جب معاف کر دیا اب اس کے بعد اس پہ نہیں کر سکتا، ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے جو زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہاں یہ بات آتی ہے، یہ جو بات آ رہی ہے یہ اس کے لیے ہے جس سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے. جب سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے جو جان بوجھ کے مومن کا قتل کرتا ہے، جان بوجھ کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. جس نے جان بوجھ کر ایمان والے کو مارا اس کی معافی نہیں ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور لعنت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی. اس سے پہلے بتایا جو کوئی مومن کو مار نہیں سکتا الا سوائے کہ خطا سے. تو جس سے خطا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ میں بتایا کہ اگر وہ تمہاری قوم کا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، غلام آزاد کرانا اور یہ بدلہ دینا، اور اگر وہ قوم کا نہیں ہے تو وہ ساری بات ڈیٹیل میں بتائی جو ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کا، اگر وہ آزاد ہوگا تو وہ آزاد مارا جائے گا، غلام ہوگا تو غلام مارا جائے گا، عورت ہوگی تو وہ عورت ماری جائے گی. اگر جو اس کا بھائی بہن ہے وہ، اگر جو اس کا ولی ہے وہ معافی دیتا ہے ساتھ کسی دیت کے، اداء باحسان، اداء الیہ باحسان، تو وہ اس کو پورا کرے گا. اب جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے. یہ کیوں معاملہ رکھا گیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے وہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو، تمہارے لیے قصاص کے اندر جیون ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ جو بدلہ ہے اس بدلے میں ایکچوئل تمہارے اندر حیات رکھی گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، زندگی ہے. یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچو مارنے سے. تتقون کا مطلب ہے کہ بچو، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم بچو. وہ کون سے روزے فرض کیے گئے؟ جی بیوی کو ماں کہہ دے گا تو تجھے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، تو نہ بول ماں. لعلکم تتقون،
قسم توڑ دے گا تجھے 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے تو نہ توڑ قسم. ایمان والے کو غلطی سے مار دے گا تو 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے تو نہ کر یہ غلطی. لعلکم تتقون. حرم میں ہے تو شکار مت کر، جو شکار کرے گا تو جو صاحب عدالت تیرے پہ روزے رکھے فرض کریں گے. تو تتقون کا مطلب یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص کا مطلب ہے بدلے میں تمہارے لیے جیون ہے، زندگی ہے، اے وہ لوگوں جو عقل والے ہو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ بچو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتب علیکم، فرض ہوا ہے تمہارے اوپر. وہ تمہارے اوپر کیا فرض ہوا ہے کہ جب تمہارے پہ موت آتی ہے تو اس کی یہ نہیں کہ جب موت آ رہی ہے اس وقت وصیت لکھ رہا ہے. کسی کو اپنی موت کا پتہ ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض ہوا ہے تمہارے اوپر کہ جب موت آتی ہے تمہارے اوپر، تو موت آنے کے معاملے کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پر موت آتی ہے تو اس حساب میں اللہ نے قانون کیا بنایا ہے. کتب علیکم اذا حضر قانون ہے کہ جب تمہارے پہ موت نے حاضر ہونا ہے، ان طرح کا خیرہ، اگر تم چھوڑتے ہو اچھا مال. موت کسی کو یوں نہیں آئے گی کہ موت آئی ہے تو اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی وہ وصیت کرنی. وہ پہلے سے وصیت نامہ اپنا لکھ کے رکھے گا. کون؟ ان طرح کا خیرہ، اگر وہ چھوڑتا ہے خیر، اچھا مال چھوڑتا ہے تو وہ وصیت لکھے گا. ایک تو جو تیرا مال ہے نا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایک تو جو تیرا مال ہے اس میں سے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تیرے ماں باپ کے، تیرے بیوی کے، تیرے بچوں کے، تیرے رشتہ داروں کے، وہ اللہ نے حصے بنائے ہیں. وصیت اور چیز ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان حصوں کی تقسیم کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جو وہ کیا گیا ہے وصیت او دین، یا جو اس نے ادھار دینا ہے کہ میں مر جاتا ہوں تو جو میرا مال ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں میری بیوی کا حصہ بنایا، میرے بچوں کا حصہ بنایا، لڑکوں کا، میرے بچوں کا حصہ بنایا، میری لڑکیوں کا، میری ماں کا حصہ بنایا، میرے باپ کا حصہ بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حصے کب تقسیم کرنے ہیں؟ من بعد وصیہ، وصیت کے بعد. اب جتنے بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کی قوم میں چلے جاؤ، وہ مرے گا تو بولیں گے جی وہ وکیل آ جائے گا، جی میرے پاس ان کی جی وہ ہے وصیت ہے. ہندوؤں کے ملک میں چلے جاؤ، موویز ڈرامے دیکھتے ہو، وہ مرتا ہے جی، وہ جی اس کا وکیل آ جاتا ہے کھولنے کے لیے. اسی طریقے سے انگریزوں میں چلے جاؤ، یہودیوں میں چلے جاؤ، مرے گا جی اس کا وکیل آ جائے گا، جی یہ اس کی وصیت لکھی ہوئی. مسلمانوں کی نہیں ہوتی، کچھ کی ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے اور تھوڑے سے عقل مند لوگ ہوتے ہیں وصیت ٹائم سے لکھ کے بیٹھتے ہیں. وہ کس پہ فرض کیا ہے؟ ان طرح کا خیرہ، اگر وہ اچھا مال چھوڑتا ہے. اور وصیت کن کے لیے کرے گا؟ وصیت یہ نہیں کہ میں اپنی بچوں کے لیے وصیت کر جاؤں، وصیت یہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر جاؤں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں، والدین کے، اولاد کے، اور کچھ حساب میں بہن بھائیوں کے بنتے ہیں، ماں باپ کے حصے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ. اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تو وصیت کرے گا، والدین کا حصہ تو ہے تیرے ترکے میں سے، جو تو چھوڑتا ہے اس میں سے حصہ جو ہے، مگر اس سے پہلے جو مال ہے جو وصیت میں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے تو والدین کے لیے وصیت کر سکتا ہے. ان طرح کا خیرہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور قریب والوں کے لیے معروف، اچھی. کہ اب یہ نہیں کہ تو نے ایک لمیٹڈ جائیداد چھوڑی تھی اور تو نے کہہ دیا یہ سارا جو مال ہے وہ میرا ایک مسیر ہے، قریب والا ہے نا، کہ تیرے قریب تھا یا تیرا پڑوسی تھا، تجھے پتہ ہے کہ اب تو مر گیا، تجھے پتہ ہے کہ تیرے ساتھ ایک جھونپڑی والا ہے. اب تو کیا تھا، کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، تجھے تیرا گاؤں میں جو گھر تھا تجھے پتا تھا وہاں کچھ جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں، یہ تو وصیت کر جاتا ہے کہ میں جب مرا تو میری جائیداد میں سے یہ جو مال ہے یہ ان یتیم خانوں میں دینا ہے. یا جو تو وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ وہ جو گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں، جو میرے چچا کے بچے غریب ہیں، وہ پڑھ نہیں لکھ سکے، وہ میری چچا کی بیٹیاں ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی، وہ ہمارے پڑوسی لوگ ہیں، اقربین میں ہیں نا، قریب والے ہیں، وہ ان بیچاروں کے پاس گھر پکی نہیں ہے، چھت پکی نہیں ہے، میں ارب پتی ہوں اگر مرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان کو یہ گھر بنانے یہ زیادہ ضرورت ہے،
تم لوگوں کے پاس تو سب ہے، میرے پاس بھی ہے، اور میری اتنی جائیداد ہے کہ یہ ان پہ اتنے پیسے لگیں گے، یہ وصیت پہ یہ وہاں دینے ہیں، اس کے بعد تم لوگ اپنا بٹوارا کرنا، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو وہ کن کے لیے کر سکتا ہے؟ والدین کے لیے، والدین کے لیے اور قریب والوں کے لیے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، متقیوں کے اوپر فرض ہے، جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے۔ وصیت کرے گا وہ، اربوں پتی ہے تو یہ نہیں کہ ساری اپنی اولاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے چھوڑ جائے گا، وصیت کرے گا، قریب والوں کے لیے، اقربین کے لیے وصیت کرے گا۔ فمن بدلہ، جو کوئی اس وصیت کو بدلے گا، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، اس وصیت کو سننے کے بعد، کب سنے گا؟ جب وہ بولے گا کہ میری یہ وصیت ہے۔ جو کوئی اس کو بدلے گا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو اس کا جو گناہ ہے، عَلَى الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جو اس کو بدلیں گے، جو اس وصیت کو بدلیں گے، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا، کہ اللہ نے سنا تھا کہ اس بندے نے کیا وصیت کی تھی، اور ان لوگوں نے بھی سنا تھا، لوگوں نے بدل دیا تو اللہ نے بھی تو سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنہوں نے بدلا میں ان کو سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو سننے والا جانا نہیں نا، سمیع علیم جانا نہیں۔ اب ایک بات اور ہے، فمن خافا، پس جو کوئی اندیشہ رکھتا ہے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، کس چیز کا خوف، کس چیز کا اندیشہ؟ جنفن، طرفداری کا، کہ یار یہ اس نے عجیب سی وصیت کی ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے بچے تھے، اس کی اولاد تھی، اور وہ کیا کر دیا کہ جی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی وہ کتاب کھولی جی وصیت، کہ جی محمد اسماعیل صاحب نے اپنی ساری جائیداد اپنے نواسے محمد ادریس کے نام کی ہے جی، سب لوگوں کے منہ مان گئے، اور سارے لوگ لڑنا شروع ہو گئے، یہ کیسی عجیب سی وصیت کر گیا۔ یا اپنی ساری وصیت جو جی اپنی کسی معشوق کے نام پہ کر گیا، ہوتا ہے کہ جی میں اپنی دوسری بیوی کے نام پہ کر کے چلا گیا، جس کا وہ ایک عورت کی موجودگی میں دوسری عورت کا تو ہے ہی نہیں حساب کتاب، تو وہ جی کسی اور کو دے کے جا رہا ہے۔ یا اس نے کیا کیا کہ اس کے اپنے بچے بھی تھے اور وہ ساری کی ساری جائیداد دے کے جا رہا ہے، کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ فمن خاف من موص جنفا، طرفداری کی، او اسمن، یا گناہ کی، کہ یہ اس نے کیا غلط کام کر دیا، بلنڈر مار دیا، فاصلح بینہم، تو درست کر لو آپس میں۔ درست کا طریقہ بھی بتایا، ہاں پیچھے بتایا نا کہ جو وصیت ہوگی وہ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے ہوگی، آگے ایکسپلین میں آئے گا، سورہ نساء میں۔ وہ تو حصے ہیں، ہے تو وہی، وہ ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ نے فرض کی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ اللہ نے کہ تمہاری جو اولاد میں سے وہ جو حصے ہیں، لڑکے کا وہ دگنا بتایا اور لڑکی کا آدھا جو بتایا، پھر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وہ جو ساری باتیں بتائی وہ کب ہے؟ من بعد وصیہ، آفٹر وصیت، وصیت نامہ کھلنے کے بعد، وصیت تقسیم ہونے کے بعد، اور او دین، جو اس پہ ادھار تھا۔ یار میں مر جاتا ہوں، میرے اوپر 25 لاکھ روپے کا ادھار ہے، ایسے سمجھ، 25 لاکھ کا میرے اوپر ادھار ہے، میں وصیت کر جاتا ہوں کہ جی اچھا تم لوگوں نے وصیت کھولی نہیں اور نہ میرا ادھار واپس کیا، اور آپس نے مال تقسیم کر دیا۔ اب بینک والے آگے، بھائی جو بندہ مرا تھا اس کے اوپر 25 لاکھ کا قرضہ تھا، آپ لوگ بولے ہمیں تو نہیں پتا، تو اللہ کا رسول جو آیا ہے وہ طریقہ لے کر آیا ہے، جو مال چھوڑتا ہے وہ وصیت کرے گا، اور جو تم نے لوگوں میں، رشتہ داروں میں جو مال تقسیم کرنا ہے، اس کے بچوں میں، اس کی بیوی میں، وہ من بعد وصیت یوسینا، وہ وصیت جو وہ کر کے گیا، یوسینا بہا، ساتھ اس کے، او دین، یا جو اس نے دینا ہے وہ پہلے چکاؤ گے، وصیت چکاؤ گے اور ادھار چکاؤ گے، اس کے بعد تم مال وہ خرچ کرو، بانٹو گے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔
اس دوران اگر وصیت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ طرف داری یا گناہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہاں گیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اصلاح کر لو، درست کر لو، بینہم آپس میں، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کچھ لوگ عجیب کام کرتے ہیں کہ وصیت میں کرتے ہیں کہ جی میری بیٹی نے میرے مرضی کے بغیر شادی کی، میری جی انا کو ٹھیس پہنچائی، میری جائیداد میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں، میں اس کو آگ کرتا ہوں۔ تم کون ہو؟ تم نہیں کر سکتے یہ، اور نہ یہ وصیت میں یہ گناہ ہے۔ او اسمن، ایک آدمی کہتا ہے، اس کی وصیت کھولی، جی میری وصیت میں میری بیوی کا کوئی حصہ نہیں، یہ گناہ ہے، وہ ساری جائیداد اپنی جی کسی اور کو دے کے جا رہا ہے۔ یا اولاد سے تنگ تھا، اولاد نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اولاد کو میں حصے دے کے نہیں جاؤں گا۔ تیری اولاد نے تو گناہ کیا، تو نے اس کی پرورش ٹھیک نہیں کی، اوپر جاتے جاتے تو مرتے مرتے خود بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تیرے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو وصیت کر، جائز معروف وصیت کر۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے کر سکتا ہے، قریب والوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے کو اجازت دی، بالوالدین الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، معروف۔ باقی اللہ تعالیٰ نے تیرے کو وہ اولاد دی ہے، وہ جیسی ہے، نافرمان ہے، فرما بردار ہے، اس کا اس میں سے حصہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ قرآن للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترکن، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ اس کو نہیں کر سکتا کہ جی اس کو نہیں دینا جی، کہ لوگ بولیں کہ جی وہ تو بابا جی وصیت کر گئے تھے، تیرا حصہ نہیں ہے، تو جا یہاں سے، تیرے کو آگ کر دیا تھا ابا جی نے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ درست لوگ نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صیام کا چیپٹر آ رہا ہے، صیام کا چیپٹر آ رہا ہے، اس کو نیکسٹ سے میں اس کو سٹارٹ کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔